کہ یہ جو والکاظمین الغیظ پڑھا ہے نا، آج ہم مسلمانوں کو اپنا غصہ بھی ذرا سا کم کرنا ہے۔ ایک موقع پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کسی کافر کے ساتھ لڑ رہے تھے، اتنے میں اس کافر نے حضرت علی کو ڈھا کر اوپر بیٹھ کر تھوک دیا منہ پہ۔ جو ہی تھوکا، بلکہ حضرت علی نے اس کو لتاڑا، اب وہ اوپر ہے، وہ کافر نیچے ہے، تو اس نے غصے میں کچھ اور نہیں کر سکا تو منہ پہ تھوک دیا۔ جو ہی تھوکا، حضرت علی نے اس کو چھوڑ دیا، کہا جا چلا جا۔ بڑا حیران ہوا، کہنے لگا اب تو آپ میرے اوپر قابو پا چکے تھے، اب آپ نے مجھے کیوں چھوڑا؟ تو جواب سنیے، کہا اس لیے کہ تو نے میرے پہ تھوکا اور مجھے غصہ آیا، اب اگر میں تجھ سے بدلہ لیتا تو یہ میری ذات کے لیے ہوتا، اور میں شرک نہیں چاہتا تھا، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میں تجھے اللہ کے لیے ماروں۔ آج ہم اپنی ذات کو اتنا بڑا بت بناتے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ تو صبر، غصے پہ قابو۔ اچھا، ایک اور ہمارا غصہ بڑا ہی خوبصورت ہے، دین کے نام پہ۔ اللہ اکبر۔ اب بیچارہ کوئی آ گیا علم کی محفل میں، رہ گئی گھنٹی کھلی، ایک بیل بجتی ہے، سارے اس کے پیچھے بھاگ جاتے ہیں۔ بچے چلے گئے مسجدوں میں باپ کے ساتھ، تو دینداروں نے ان کو ڈانٹ دیا، مسجد میں یہ نہیں کرتے، مسجد میں نہیں کرتے۔ تھوڑا سا صبر۔ دیکھیے، اس جنریشن کو باپوں کے ساتھ مسجدوں میں بھیجیں، تھوڑا سا گند ڈال دیں گے، کوئی بات نہیں، آپ جا کے صاف کرایا کریں، باپ کو کہیں آتے ہوئے ویکیوم کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے، میں نے اپنے بچوں کو مسجد دوست نہ بنایا اور مدرسہ دوست نہ بنایا، کل یہ چڑ کھائیں گے۔ ایک عالم ہیں، تو ان کی سپیچ میں نے یہ بات بہت پہلے سنی تھی، کہتے ہیں کہ میں بچپن میں کھیل رہا تھا، باپ کے ساتھ مسجد چلا گیا، بچوں کی طرح میں بھی بھاگنے دوڑنے لگ گیا۔ اتنے میں جب ہم دوڑتے آئے تو ہم آگے جہاں امام صاحب بیٹھتے ہیں وہاں سے گزرے، اتنے میں ایک بزرگ نے اتنی زور سے چیخ ماری، ارے ادھر نہیں جانا۔ کہتے ہیں میں چھوٹا سا تھا تو میرا دل ڈر گیا کہ شاید جہاں کوئی بجلی کی تار ہے یا کوئی ایسی خطرناک چیز ہے جس پہ میرا پاؤں آئے گا تو یہ صاحب مجھے روک رہے ہیں۔ بعد میں کیا پتا چلا امام صاحب کا مصلی ہے اور اس کے اوپر پاؤں نہیں رکھنا، تم بچے ہو۔ کہتے ہیں اس ایک واقعے نے مجھے کتنا عرصہ ایسا نہیں کرنا۔ وہ معروف واقعہ آپ نے سنا ہوگا، ایک بدو نے ایک دفعہ مسجد میں آ کر پیشاب کر دیا، صحابہ کرام کو بڑا غصہ آیا، اس کو مارنے کے لیے بھاگے، اللہ کے نبی نے روکا، پھر اس کے پیشاب کے اوپر خود پانی بہایا۔ کیوں؟ اگر وہ بھاگ جاتا پوری مسجد گندی ہوتی۔ تو صبر چاہیے، دین کے نام پہ اوور ایکسائٹمنٹ نہ کریں، لوگوں کو انسان سمجھیں۔ اگر سارے ہی اچھے ہوگے تو آپ کے پاس آئے گا کون؟ ڈاکٹر کے میرے پاس صرف وہ آئیں گے جو بہت صحت مند ہے، تو ڈاکٹر صاحب آپ کی تو بھی ضرورت ہی نہیں۔ تو آج دینداروں کو نرمی، صبر اور محبت کا درس دینے کی ضرورت ہے۔ ایک دفعہ ایک مشرک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آیا، مہمان بنا، خوب کھایا خوب کھایا۔ آپ نے فرمایا کہ مومن ایک کان سے کھاتا ہے، کافر بہت زیادہ کھاتا ہے۔ رات کو بستر گندا کر گیا، آپ کے نبی کے بستر پہ سویا، آپ نے خود اس کا بستر صاف کیا۔ تو یاد رکھیے، پہلے کردار پیدا کریں، آپ جلیں